بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، جس اللہ کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وہ رسول جو نبی ہے اور امی ہے، اور وہ رسول اللہ پر، اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ. تمام تعریفات، تسبیحات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت، وقار، عظمت اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تمام صحابہ پر، تمام اہل بیت پر. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ پچھلے خطبات جمعہ میں ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے احکامات کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے مال کو
اپنی جان کو اور اپنے معاشرتی تعلقات کو قربان کر دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم سمجھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن اور ایک مسلمان کی محبت کا معیار وہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، یہ بیان ہوگا۔ اور آج کا خطبہ جمعہ یہ تمہید ہے۔ ہم اگلے خطبہ جمعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، اور وہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اور جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، وہ ذکر ہوگا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں یا جس نبی پر ایک غیر مسلم ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مومن اور مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور محبت کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم یہ بیان کریں گے اور اس ضمن میں کچھ آیات اور کچھ احادیث جو ہے وہ بیان ہوں گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان کیا کہ جب اللہ نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان قبول کرنے والوں پر، اسلام قبول کرنے والوں پر احسان جتلایا ہے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی کے بارے میں یہ اپنا جو احسان ہے اور اللہ کا جو انعام ہے وہ اللہ رب العزت نے کسی بھی نعمت کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں تعین کر کے نہیں جتلایا ہے، نہیں بتلایا ہے۔ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعین کر کے اللہ رب العزت نے یہ احسان جتلایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان کیا ہے جب ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کا احسان جتلایا، دوسرا یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وضاحت فرمائی کہ وہ نبی اور رسول بھی انہی میں سے ہیں، یعنی وہ نبی اور رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کا تعلق کسی اور مخلوق سے ہو، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے اور انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی اسی مخلوق سے کیا، جنات میں سے، فرشتوں میں سے، یا اللہ کی جو کروڑ ہا مخلوقات ہیں
اللہ رب العزت نے ان میں سے کسی بھی مخلوق کا کوئی ایسا انتخاب نہ کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی انسانوں میں سے چنا، شرف بخشا، فضیلت دی اور ساری کائنات پر جو ہے وہ برتری دی۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 جو ابھی تلاوت ہوئی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور اللہ کون ہے؟ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ جو نبی اور امی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے کلمات پر خود بھی ایمان رکھتا ہے، اور اس رسول کی پیروی کرو تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے سیدھے راستے پر آنا اور ہدایت کے راستے پر آنا وہ مشروط کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے۔ اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے نکل جاتا ہے، خود ساختہ بنائے ہوئے طریقوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، کسی شخص کو اپنا ہادی اور راہبر بنا کر اس کے بتائے ہوئے اقوال اور افعال کی پیروی کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہٹ کر کسی اور تعلیم میں سیدھی راہ تلاش کرتا ہے، رہنمائی تلاش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان سب کو غیر ہدایت یافتہ راستے بتلایا ہے۔ اور سیدھا راستہ، ہدایت یافتہ راستہ جس کی طرف اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمائی ہے، وہ وہی راستہ ہے کہ جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے ہیں، اور جس راستے کی پیروی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار انہوں نے اس راستے کی پیروی کی ہے۔ اور اس راستے سے ہٹ کر کوئی ایسا دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جس پر کوئی انسان چل کر رہنمائی حاصل کر سکے، ہدایت حاصل کر سکے یا کامیابی حاصل کر سکے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اس امت میں سے کوئی یہودی یا کوئی نصرانی، جسے عیسائی بھی کہا جاتا ہے، وہ میرے بارے میں سنتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، اور اس حال میں اسے موت آتی ہے کہ وہ اس پیغام پر جو مجھ پر نازل کیا گیا اور جس پیغام کے ساتھ مجھے رسالت دی گئی اس پر وہ ایمان نہیں لاتا، تو وہ اصحاب نار میں سے ہوگا، جہنم والوں میں سے ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس راستے کی وضاحت فرما دی کہ ہدایت والا اور سیدھا راستہ اور جنت کی طرف جانے والا راستہ وہی راستہ ہے جس
کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے ساری امت کو دکھایا۔ اب اگر کوئی یہودی ہو یا کوئی نصرانی ہو، ان دو اقوام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تذکرہ فرمایا کہ یہ دونوں کتابیں، یہ دونوں جو اقوام ہیں وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہودی تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور نصرانی انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، اور تورات میں اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع پیشن گوئی وہ کر دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد بھی اگر یہ ایمان لے کر نہ آئیں اور اپنے اسی مذہب پر چلتے رہیں، تب بھی جو ہے یہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ یہ جہنم کے راستے پر چلیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص پھر یہ کہے کہ میرے لیے اسلام کی تعلیمات کافی نہیں ہیں اور میں ان تعلیمات پر بھی عمل کروں گا جو معاشرتی حوالے سے مجھ پر لاگو ہیں، جو خاندانی حوالے سے میرے ذمے ہیں، اور وہ معاشرتی اور خاندانی وہ تعلیمات ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متصادم ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی شخص انہیں اختیار کرنے کی کوشش کرے تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں کہ رسول جو تعلیم تمہیں دے رہا ہے اس تعلیم کو پکڑ لو، اختیار کر لو، اور جس تعلیم سے تمہیں منع کر رہا ہے، جن معاملات سے تمہیں روک رہا ہے، ان سے باز آ جاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے والدین اور تمہاری اولاد، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان والے، و اموال اور تمہارے مال، اقترفتموها جن کے کم ہونے سے جنہیں تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا اور وہ رہائش گاہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ مفسرین نے یہاں پر اللہ کے حکم سے مراد اللہ کا عذاب لیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العزت فاسق گناہ گاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اور ان سے محبت کو مقدم رکھا ہے، اور ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے
جو معاشرتی اور خاندانی چیزیں گنوائی ہیں زیادہ تر انسان کو انہی سے واسطہ پڑتا ہے. اس کے والدین ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے بھائی بہن ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اور اس کا مال ہے جسے وہ کماتا ہے نوکری کے ذریعے، مزدوری کے ذریعے یا تجارت کے ذریعے. اور اس کی تجارت ہے کہ جس میں نقصان سے وہ ڈرتا ہے، اور اس کا گھر ہے، اس کی رہائش گاہ ہے. یہ چیزیں ہیں جن سے انسان کو اس کی زندگی میں مستقل واسطہ پڑتا ہے. ان سب چیزوں کو گنوا کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہیں پیاری ہیں، زیادہ محبوب ہو گئی ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یعنی جس رسول کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس رسول پر تم ایمان لے کر آئے ہو، جس رسول نے تمہیں اللہ کی معرفت سمجھائی ہے، اللہ کے بارے میں تعارف تمہیں کروایا ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کا راستہ تمہیں سمجھایا ہے، اگر ان سب چیزوں سے تمہیں یہ عام معاشرتی اور خاندانی جو معاملات ہیں وہ زیادہ محبوب ہیں، جو ساری دنیا کے لوگ روٹین میں جو ہے وہ نبھاتے چلے آتے ہیں، والدین سے تعلقات ہیں، اولاد سے ہیں، بیوی بچوں سے ہیں، رشتہ داروں سے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہے وہ ساری دنیا کے لوگ کرتے ہیں. غیر مسلم بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، نصرانی بھی کرتا ہے، مجوسی بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے. یہ خاندانی اور معاشرتی سارے معاملات، تعلقات ساری اقوام نبھاتی ہیں. اب اگر تم نے بھی یہی کام کرنے ہیں، کلمہ پڑھ کر، اس رسول کو مان کر، اور ان معاملات کو تم نے فوقیت دینی ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، ترجیح دینی ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے اوپر، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. کیوں؟ کیونکہ تم بھی اسی درجے میں آ چکے ہو جس درجے میں غیر مسلم اقوام ہیں، کہ وہ بھی رشتہ داریاں نبھا رہی ہے، تعلقات نبھا رہی ہے، کاروبار بھی وہ کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ اللہ کے حکم سے غافل ہیں، وہ بغیر جانے غافل ہیں، تم جان کر جو ہے وہ غفلت برت رہے ہو. تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور اللہ کا عذاب پھر مختلف صورتوں میں آیا کرتا ہے، کبھی پتھروں کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی ظالم حکمران کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں. یہ مختلف شکلیں ہیں اللہ کے عذاب کی. تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت بنتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر دوسرے معاملات جو ہے وہ نبھائے جائیں. اسی طرح صحیح مسلم کتاب الایمان میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مکمل مومن، کامل مومن، جب تک میں اس کے نزدیک، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان والے کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور باقی سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. یعنی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سارے انسانوں سے، والدین سے اور اولاد سے، عام انسانوں سے اس کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اس لیول پر نہیں ہوتے، اس درجے پر نہیں ہوتے جو تعلقات انسان کے اولاد اور والدین کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ان تعلقات سے بڑھ کر جو ہے اور ان محبتوں سے بڑھ کر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک کسی انسان کے دل میں نہیں آتی وہ کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا. صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی ہر چیز کے مقابلے میں آپ کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے سوائے میری جان کے. یعنی جو میری جان ہے، میری زندگی ہے،
یہ مجھے اس سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی میں اپنی زندگی زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا کہ جب تک میری محبت جو ہے وہ تمہارے دل میں تم سے بڑھ کر نہ ہو تب تک جو ہے تم مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے اب تم جو ہے وہ مکمل مومن ہوئے۔ تو یہ معیار ہے اللہ رب العزت کے ہاں مومن ہونے کا۔ ایمان جو قبول کر رہا ہے، جو کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے ایمان کا معیار اللہ کے ہاں یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے وہ جگہ نہیں دے رہا تب تک جو ہے وہ کامل اور مکمل جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی جو ہیں وہ مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر جو ہے وہ زیادہ ترجیح والے ہیں، یعنی جو مومنین کی جانیں ہیں، جو زندگیاں ہیں، ان زندگیوں سے بڑھ کر جو ہے وہ نبی کا مقام ہے اور نبی کا احترام ہے اور نبی کی محبت ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کے ساتھ جس عورت کی شادی ہو گئی، جو نبی کی بیوی بن گئی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، وہ مومنین کی ماں بن گئی۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں وہ سارے مومنین کی اس وقت جو موجود تھے اور جو قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کے لیے ان کا درجہ ماں کا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہر مومن کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اہمیت دی ہے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو تعلق بنتا ہے اس تعلق کو بھی اللہ رب العزت نے بہت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جنت کی خواتین کا سردار جو ہے وہ مقام دیا۔ حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کے سردار کا جو ہے وہ مقام دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی جو ہے وہ آپ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ مکے والے یہ کام نہیں کرتے تھے۔ مکے والے آپ کو شاعر کہہ دیا، آپ کو مجنوں کہہ دیا، آپ کو دیوانہ کہہ دیا، آپ کو قیافہ شناس کہہ دیا، اس طرح کے الزام جو ہے وہ رکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن جو یہودی ہیں وہ آپ کی ذات میں جو ہے وہ ہجو کرتے تھے، آپ کی ذات کو نشانہ بنایا کرتے تھے اور آپ کی ذات میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ غلط باتیں کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اوجہم او حاجہم وجبریل معک، اے حسان ان کی ہجو کرو، جو میری شان میں ہجو کر رہے ہیں، جو میری شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تم ان کی ہجو کرو، ان کی شان میں گستاخی کرو اور ان کے بارے میں جو ہے وہ اشعار کہو اور میرا دفاع کرو، اور جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی نصرت اور اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، عزت کا، ناموس کا دفاع کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور جبریل امین
علیہ السلام اس کی تائید کے لیے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو گھٹیا دشمن ہوگا، جو ہلکی طبیعت والا دشمن ہوگا، وہ جو اصولی اختلاف ہیں ان اختلافات پر بات کرنے کی بجائے ذات کو نشانہ بنائے گا، ان اختلافات پر بات کرنے کی بجائے وہ ذات کو نشانہ بنائے گا۔ یہ نشانی ہے گھٹیا ترین دشمن کی۔ اور یہودیوں میں یہ خصلت پائی جاتی ہے، اور اسی طرح ہمارے آج مسلمان جو ہیں وہ اسی روش پر، اکثر مسلمان اسی روش پر چلتے ہیں کہ جہاں معمولی سا اختلاف ہوا، کوئی اصولی اختلاف ہوا، وہ اس اختلاف پر بات کرنے سے سائڈ کر جائیں گے اور ذات کو جو ہے وہ نشانہ بنانا شروع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے دیکھیں تمہارے جیسے بہت، اور میں جانتا ہوں تم کیا کیا کرتے رہے ہو، اور تمہارا یہ کردار ہے اور تم یہ کرتے ہو۔ تو یہ عام معاشرتی جو سطح پر اختلافات کا معاملہ ہے اسی طرح ہے۔ اور ہماری سیاسی پارٹیاں آپ دیکھ لیں سارا دن جو ہے وہ ذات کو نشانہ بنائے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی، کہ ذات میں جو ہے وہ کیڑے نکالتے ہیں، اور جو قوم کو درپیش مسائل ہیں ان مسائل پر گفتگو ہی نہیں، ان مسائل پر بات چیت ہی نہیں، اور آپس میں وہ اس طرح گتھم گتھا ہیں کہ جس طرح گلی کے جو دو بدمعاش ہوتے ہیں یا دو ایسے احمق ترین انسان ہوتے ہیں جو گالم گلوچ میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہ ہماری اوپر کی سطح کا جو ہے وہ لیول ہے، وہ اوپر کی سطح جو قوم کے رہنما ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قوم کے فیصلے کرتے ہیں، یہ ان کا معیار ہے۔ اور یہ معیار ساری مسلم اقوام کو، ایک ہمارا ملک پاکستان نہیں، اس وقت جو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سب کو اللہ نے ایسے حکمران دے دیے ہیں، ہر جگہ ایسے حکمران جو ہیں وہ مسلم امہ پر مسلط ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلم امہ نے نہ اللہ کو اہمیت دی، نہ اللہ کے رسول کو اہمیت دی، نہ اللہ کے قرآن کو اہمیت دی، اور نہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کو اہمیت دی۔ جب ان سارے معاملات سے امت مسلمہ نے روگردانی کی، اللہ رب العزت نے عذاب کی صورت میں اس طرح کے جاہل لوگ جو ہے وہ امت مسلمہ پر مسلط کر دیے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل ہو چکے ہیں، اور یہ وہ انہی معاملات میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں کہ تم چور ہو اور فلاں چور ہے اور فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ 30 40 سال کا عرصہ گزر گیا، نسلیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، اور یہ جو نام نہاد رہبر ہیں انہیں ان الزامات سے اور ان معاملات سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ امت مسلمہ تباہ ہو گئی، تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو گئی، پوری امت مسلمہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے، اور ہر ملک، مسلمان ملک، ان کے حکمران آپس میں جو ہے وہ الجھے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ پر عذاب کی بدترین شکل ہے کہ عذاب میں بھی مبتلا ہے اور محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ عذاب میں ہے، کہ وہ اس عذاب سے نکلیں۔ ایک زلزلے کا عذاب آتا ہے، پتہ ہوتا ہے اتنا نقصان ہے، ہمیں یہ نقصان پورا کرنا ہے۔ ایک سیلاب کا نقصان آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اتنا نقصان ہو گیا، ہمیں اس نقصان کا ازالہ کرنا ہے۔ یہ جو نقصان ہے جاہل اور ظالم حکمرانوں کا، یہ نقصان ایسا امت مسلمہ پر مسلط ہے کہ امت مسلمہ خود جو ہے اس عذاب کا ادراک نہیں کر پا رہے، اور اس عذاب میں مبتلا ہے، اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع اور توبہ نہیں کر رہی۔ اتنا بھیانک ہی اللہ رب العزت نے عذاب امت مسلمہ پر جو ہے وہ مسلط کیا ہے۔
اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ، اس کے رسول، اس کے راستے میں جہاد کرنے کو اور دین اسلام کی پیروی کرنے کو ہم نے معیوب سمجھ لیا ہے۔ ہم جو ہے وہ گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اگر ہم اسلام کے راستے پر چل پڑے۔ ایک مسلمان کے ذہن میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ جب وہ دین کے راستے پر ہے تو مسلمان، لیکن جب وہ مذہب کے راستے پر آتا ہے، نمازوں کی طرف آتا ہے، روزے کی طرف آتا ہے، داڑھی کی طرف آتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے، میرے خاندان والے کیا کہیں گے، اور جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں وہ مجھے کیا کہیں گے۔ یعنی یہ عجیب ایک نفسیات ہے ہمارے مسلمانوں کی کہ خود بھی مسلمان ہیں، اس کے گھر والے بھی مسلمان ہیں، اس کے رشتہ دار بھی مسلمان ہیں، اس کے گلی محلے والے، اس کے شہر والے، اس کے صوبے والے، اس کے ملک والے، سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن جب وہ اسلام کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک نفسیاتی قسم کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے ابتدا میں، کہ گھر والے، محلے والے، رشتہ دار مجھے نہ جانے کیا کیا کہیں گے۔ عجیب، یعنی ہمارا اسلام ہے کہ ہم اسلام پر چلنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے ہی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو یہ جو یعنی یہ ایک شخص کی نفسیات نہیں ہے، ایک شخص کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی جو ہے وہ اکثریت کا مسئلہ ہے کہ جب وہ اسلام پر آنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے معاشرے سے ہی ڈرتا ہے، وہ اسلامی معاشرے سے ڈرتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اللہ، اس کے رسول اور اس کی تعلیمات کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی۔ اگر ہمارے دل میں وہ اہمیت ہوتی، لا یخافون لومۃ لائم، تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ہمیں ڈر ہی نہیں ہوتا۔ ایک انفرادی طور پر کیا، اگر اجتماعی طور پر سارا معاشرہ جو ہے اسلام کی طرف آ جائے اور کفار جو ہے ملامت کرنے لگ جائیں، تو اس معاشرے کو ان کفار کی ملامت کا جو ہے وہ ڈر ہی نہ ہو۔ لیکن جب تک وہ معاشرہ نہیں بنتا تب تک تو امت مسلمہ کا جو ہے وہ یہی حال ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، کہ آپ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، اور آپ گواہ ہیں۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جو ان کی امتیں گزری ہیں، ان سب پر جو ہے وہ آپ گواہ ہیں کہ جب روز محشر جو ہے وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں بھیجا، تب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، امت مسلمہ گواہی دے گی کہ اس امت کے پاس جو رسول آیا وہ سچا تھا اور اس امت نے اسے جھٹلایا۔ یہ امت مسلمہ بھی گواہی دے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ تو گواہ بنا کر بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اس رسول کی تائید کرو اور اس کی عزت کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم اس اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ یعنی تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب جب تم ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد تمہارا کام کیا ہے کہ تم اس نبی اور رسول کی مدد کرو، تائید کرو، اور جو دشمن اس کی مخالفت کر رہا ہے زبانی طور پر یا جسمانی طور پر ہتھیاروں کے ساتھ، دونوں طرح سے تم اس رسول کی تائید کرو اور اس کا دفاع کرو۔ یہ حکم ہے مومنین کو، یہ ایمان والوں کو حکم ہے
کہ ایمان لانے کے بعد تم نے اس رسول کی تائید کرنی ہے، اس کی حمایت کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اور اللہ کی صبح اور شام تم نے تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس رسول کو جس کو ہم مان رہے ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم ہادی اور راہبر تسلیم کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کر ہم کہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور بس اب جو میرے من میں آئے گا میں کروں گا، جو میرے دل میں آئے گا میں کروں گا، جو میری پسند ہوگی میں اس پر عمل کروں گا، اور جو مجھے پسند نہیں ہوگا میں اسے چھوڑ دوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس رسول پر ایمان لانے کے بعد تم نے اس کی تائید کرنی ہے، جو بات وہ کہہ رہا ہے تم نے اس کی حمایت کرنی ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، اور اس بات کو مان کر تم نے اس رسول کی توقیر کرنی ہے۔ اور اگر تم اس رسول کی بات نہیں مانتے، چھوڑ دیتے ہو، ٹھکرا دیتے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے دل سے اس رسول کی جو ہے وہ توقیر کی ہی نہیں، تم نے دل سے اس رسول کی عظمت کو تسلیم ہی نہیں کیا، تم نے اپنے دل میں اس رسول کی محبت کو وہ جگہ ہی نہیں دی۔ آج اور اس سے پہلے جتنے بھی دور گزرے ہیں، جب سے انسان کو شعور آیا ہے، انسان کو عقل آتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی رد ہو گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو انسان کی شعور کی عمر ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے شعور میں کسی شخص کو ایک مقام دے دیتا ہے، محبت کا مقام۔ جس طرح صوفیہ جو ہے وہ اللہ کی محبت کے نام پر نکل جاتے ہیں، تارک الدنیا ہو جاتے ہیں، دنیا، اس کی آسائشیں، مال و دولت سب کو ٹھکرا دیتے ہیں، نکل پڑتے ہیں جنگلوں میں، بیابان میں، صحراؤں میں، اللہ کی محبت کے نام پر، اللہ کو تلاش کرنے کے نام پر۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے دل میں کاروبار کو وہ مقام دے دیتا ہے کہ اس سے وہ نکل ہی نہیں پاتا۔ کسی شخص کے دل میں دولت کی محبت آ جاتی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز ہتھ کنڈا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ کسی کے دل میں کسی ایسے شخص کی محبت آ جاتی ہے جسے وہ ہادی اور راہبر کا درجہ دے دیتا ہے، اور پھر جو وہ کہتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اور کسی کے دل میں کسی انسان کی محبت آ جاتی ہے، کسی دوست کی محبت آ جاتی ہے۔ اکثر ہمارے نوجوان جو اس وقت موجود ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں، وہ کیا کرتے تھے، ایک لڑکی کی محبت جو ہے وہ دل میں بسا لی، عشق کے نام پر، معشوقی کے نام پر، اور پھر وہ دوستوں میں فخریہ بتاتے ہیں کہ میری محبت مجھ سے یہ تقاضا کرتی ہے، میں یہ کرتا ہوں، اور میں عشق میں اندھا ہو گیا ہوں، میں محبت میں پاگل ہو گیا ہوں۔ تو ایک شعور والا شخص، شعور والا انسان ایک عام شخص کی محبت میں، ایک عام چیز کی محبت میں وہ اپنے آپ کو اتنا پاگل کر لیتا ہے، اتنا مجنوں کر لیتا ہے۔ جس طرح قیس گزرا ہے، جسے بعد میں جو ہے وہ مجنوں کہا گیا، کہ اسے دنیا مافیہ کا ہوش ہی نہیں ہے ایک عورت کے عشق میں۔ اور آج ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ مجنوں ہے امت مسلمہ میں عورتوں کے نام پر۔ تو ایک شعور والا انسان جو ہے وہ ایک عورت کی محبت میں، ایک شخص کی محبت میں، کسی مال و متاع کی محبت میں اپنے آپ کو کہتا ہے میں پاگل ہو گیا، میں اندھا ہوئے چلا جا رہا ہوں، میرا جو اپنا آپ ہے میرے قابو میں نہیں ہے، اور جو میرا محبوب مجھ سے تقاضا کر رہا ہے میں اس کی ہر بات مانوں گا، پھر وہ جائز ہو یا ناجائز ہو۔ اب دیکھیں، ایک شخص کی محبت میں آ کر ہمارا امت مسلمہ کا نوجوان ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جو جائز ہو یا ناجائز ہو، اور وہی امت مسلمہ کا نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دے،
آپ کی ہدایت کو چھوڑ دے، آپ کی محبت کو چھوڑ دے، اور جب آپ کی بات ماننے کی باری آئے وہ کہے میرے ماں باپ اس طرح نہیں سمجھتے، میرے رشتہ دار اس بات کو قبول نہیں کرتے، میرے خاندان والے جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، تو پھر بتائیے اس شخص نے یا ان لاکھوں کروڑوں نوجوانوں نے ایک عام شخص کی محبت کو زیادہ اہمیت دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زیادہ اہمیت دی ہے؟ حقیقی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہمارے دلوں میں یا تو ہمارے خاندان کی محبت ہے، یا ہمارے کاروبار کی محبت ہے، یا ہمارے رشتہ داروں کی محبت ہے، یا ہمارے جو معاشرتی رسم و رواج ہیں ان کی محبت ہے، یا ہمارے دل میں کسی خاص شخصیت کی محبت ہے، اور ان سب محبتوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمارے نزدیک وہ درجہ نہیں رکھتی جو دوسری محبتیں رکھتی ہیں۔ زبانی طور پر ہم کتنے ہی دعوے کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر ہے، لیکن جب عملی طور پر عمل کرنے کی باری آئے تو اس محبت کے مقابلے میں دوسری جو محبتیں ہیں وہ حاوی ہو جائیں۔ یہی بات سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ یہ ساری محبتیں، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، بیٹوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت، خاندان والوں کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت اور گھروں کی رہائش گاہوں کی محبت، یہ سب محبتیں جب تمہیں اللہ اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت سے بڑھ کر ہوں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم انتظار کرو، پھر اللہ جو ہے وہ اپنا عذاب لے کر آئے۔ اللہ نے بڑی مہلت دی، بڑی مہلت دی، اللہ نے بہت مہلت دی۔ صدیاں گزر گئی، امت مسلمہ جہاد کے لیے کھڑی نہیں ہوئی، صدیاں گزر گئی، امت مسلمہ خلافت کے لیے کھڑی نہیں ہوئی۔ وہ خلافت جو ایک بطور نمائش ہی صحیح 1924 میں ختم کر دی گئی، اس خلافت کے لیے امت مسلمہ کھڑی نہیں ہوئی۔ اس نظام کے لیے جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پر اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے عمومی طور پر ان کی رہنمائی کے لیے نازل کیا تھا، امت مسلمہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی۔ ہر شخص انفرادی طور پر محبتوں میں جکڑا ہوا، ہر شخص انفرادی محبتوں میں جکڑا ہوا ہے، ہر شخص کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے بنسبت اللہ اس کے رسول اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی محنت سے۔ تو کیا ہوا پھر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجے، پھر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجے، انگریز کی صورت میں عذاب بھیجا جو 200 سال جو ہے وہ مسلمانوں پر مسلط رہا۔ برطانیہ اتنا سا جزیرہ ہے، چھوٹا سا جزیرہ، اس برطانیہ نے دنیا کے اتنے علاقے پر جو ہے وہ قبضہ کیا، اتنے علاقے پر جو اس نے برطانیہ نے حکومت کی کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ سورج وہاں سے نکلا ہے، چلتا ہے چلتا ہے چلتا آیا ہے، اور یہاں غروب ہو رہا ہے تو دوسری جگہ جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے وہ برطانیہ کے تحت وہ علاقہ تھا، چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور انہوں نے پورے جو اسلامی ممالک ہیں ان سب پر صدیاں جو ہے وہ حکومتیں کی، اور آج ان کے جو ہے وہ نمائندے جو ہے وہ حکومتیں کر رہے ہیں، جن کی جائیدادیں ان کے ممالک میں، جن کی دولت ان کے ممالک میں، جن کے کاروبار ان کے ممالک میں، جن کا آنا جانا ان کے ممالک میں، جو ہر مصیبت کے وقت میں یہ اپنے ملک سے نکل کر ان کے ممالک میں جو ہے وہ رہائش اختیار کرتے ہیں، جب یہاں پر حکومت کرنی ہو یہاں جاتے ہیں، جب حکومت ختم ہو وہ اپنے آبائی جو ملک ہیں وہاں پر سدھار جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب کی میں نے کہا بدترین شکل ہے کہ انسان کو دوسرے عذابوں کا
وہ معلوم ہو جاتا ہے، اس کے نقصان کا جو ہے وہ ازالہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو امت مسلمہ پر حکمران جو ہیں وہ مسلط ہیں، ظالم اور جابر قسم کے اور جاہل قسم کے، یہ ایسا عذاب ہے کہ امت مسلمہ اس کا ادراک ہی نہیں کر پا رہی، اور نقصان پر نقصان جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانا ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کو جو قبول کرنا ہے، اور اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان پھر سارے معاملات کو پیچھے کر دے اور ترجیحی بنیاد پر پھر اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرے، کاوشیں کرے، جس میدان میں ہو، جس فیلڈ میں ہو، جس جگہ ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کرنے کی کوشش کرے، اسے اونچا کرنے کی کوشش کرے، اس کے دین کو جو ہے وہ غالب کرنے کی کوشش کرے۔ یہی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، یہی ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ تو ایک مسلمان یا مومن کی زندگی کا مقصد کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اگر اس مقصد کے علاوہ زندگی گزار رہا ہے تو اسی طرح زندگی گزار رہا ہے جس طرح غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں، بغیر کسی مقصد کے۔ کاروبار وہ بھی کرتے ہیں، گھر والوں سے محبت وہ بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے پیار وہ بھی کرتے ہیں، معاشرتی سطح پر ایک دوسرے سے تعلقات وہ بھی بناتے ہیں، کاروبار تجارت وہ بھی کرتے ہیں، مال وہ بھی کماتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اسی روش پر ہے جس روش پر غیر مسلم ہے، تو پھر اس کے اور اس کے درمیان ان معاملات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمیز اگر کرتی ہے مسلمان میں اور کافر میں، مومن میں اور غیر مسلم میں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو غالب کرنے کی کوشش ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔